سالوں سال ہو گئے، کئی سال ہو گئے، آپ کے حالات بدل ہی نہیں رہے، آپ کی رزق کی تنگی اگر ختم ہو ہی نہیں رہی۔ آپ بالکل کنگال ہو چکے ہو، مالی طور پر آپ اتنے پریشان ہو، آپ اتنے دکھی ہو، آپ اتنے تکلیف میں ہو کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ اگر آپ لوگوں کو کئی سالوں سے، کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے رزق کا مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، تو میرے بھائیوں کیوں انتظار کر رہے ہو؟ آج جو خاص ویڈیو بنائی ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، یہ وظیفہ آپ کو بس 2 منٹ نکال کے کر لینا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، اتنا تو ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس راتوں رات کروڑوں روپے نہیں آئے تو کم سے کم آپ کو اتنی آپ کی مدد ضرور ہوگی، غیبی مدد ہوگی کہ آپ کو اتنی بڑی رقم تو ضرور مل جائے گی جس سے آپ کے جو حالات فوراً بدل جائیں۔ اور یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ جب بھی کسی نے کیا، شاید اس طریقے سے آپ نے جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا شاید آپ نے اس سے پہلے نہ کیا ہو۔ میرے دوستوں، جو خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں، بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہو، مالی طور پر آپ بہت ہی پریشان ہو چکے ہو، آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو، یا آپ کی جاب چلی گئی ہو، یا گھر میں فاقے ہوں، گھر میں جو ہے وہ بے برکتی ہو، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، قرض دار جو ہیں وہ رات دن آپ کو پریشان کر رہے ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرض ایک بار انسان اگر اپنی زندگی میں کسی سے لے لیتا ہے، قرض کسی سے مانگ لیتا ہے، تو وہ اترنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ قرض جو ہے وہ اگر وہ اتارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس سے ڈبل قرض اس کو لینا پڑتا ہے۔ مطلب قرض کے اندر وہ اس طرح پھنس جاتا ہے کہ بالکل جو ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے قرضوں کی وجہ سے بیزار ہو چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس جو ہے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں۔ میرے دوستوں، یہ وظیفہ آپ لازمی کر لینا، انشاءاللہ آپ لوگوں کے رزق اور دولت کے تمام مسائل فوراً سے حل ہو جائیں گے۔ آپ اگر بے روزگار ہیں، آپ کا روزی کا مسئلہ ہے، آپ اچھے سے اچھا روزگار چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ میرے دوستو، یہ وظیفہ آپ 2 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو دونوں طریقے بتاؤں گا۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلا جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی آسان ہے، دونوں طریقے بہت ہی آسان ہیں، 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، بس 1 سے 2 منٹ میں آپ کی جو ہے وہ آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی رزق کی جو تنگی ہے وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ جو پہلا طریقہ ہے میرے دوستوں کہ آپ باوضو ہو جائیں، اگر گھر میں ہیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، آپ گھر میں اگر کسی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن میں آپ کو یہ پہلا طریقہ بتا رہا ہوں جو چلتے پھرتے کرنا ہے۔ چلتے پھرتے سے مراد گھر میں بیٹھ کر سکون سے یہ وظیفہ پڑھ لیں، ایک جگہ سکون سے گھر میں بیٹھ جائیں اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ وضو کر لیں، یہ میں پہلا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ وضو کر لیں اور جا نماز پر سکون سے بیٹھ جائیں، اچھی طرح وضو کریں، کیونکہ میرے دوستوں آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ خود سمجھدار ہیں پھر آپ کیسے وظائف کر سکتے ہیں۔ تو اچھی طرح وضو کریں اور جا نماز پر بیٹھ جائیں، یہ میں پہلا طریقہ بتا رہا ہوں، اس بات کو سمجھیے گا۔ آپ لوگ جو ہے وہ وضو کر کے جا نماز پر بیٹھ جائیں اور 1 مرتبہ، اونلی 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا اور آسان درود پاک ہے۔ آپ اس درود پاک کو پڑھ لیں ایک مرتبہ، اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ پڑھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دو مرتبہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ پڑھ لیں، تین مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو یا ارحم الراحمین ایک مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں یا ارحم الراحمین دو مرتبہ پڑھ لیں، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ بھی یا ارحم الراحمین پڑھ لیں۔ اس کے بعد تین مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا ہی پڑھنا ہے آپ کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ درود پاک پڑھ کے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ لیں۔ یہ تو پہلا طریقہ ہو گیا جو میں نے آپ کو بتایا کہ گھر میں بیٹھ جائیں سکون سے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ وضو کر کے جا نماز پر بیٹھ جائیں، اور ایک مرتبہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر تین مرتبہ آپ کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھنا ہے، اور تین مرتبہ یا ارحم الراحمین، اور تین مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد درود پاک ایک مرتبہ جو شروع میں پڑھا تھا وہ آخر میں پڑھ کے درود پاک پڑھنے کے بعد دعا مانگ لیں اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ یہ تو ایک طریقہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ میرے دوستوں، آپ جب بھی جاب پر جانے لگیں، کوئی آپ کو کہیں پر جاب مل رہی ہے، تو آپ وہاں جانے کے لیے جانے سے پہلے یہی طریقہ جو ہے وہ جو آپ کو بتایا پورا میں نے، جو آپ نے جا نماز پر پڑھا، یہی طریقہ، یہی جو آپ کو پورا عمل بتایا، اس کو پڑھ کے آپ چلے جائیں۔ یا آپ کو کاروبار کے لیے آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو اس کو، یہ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، آپ نوٹ فرما لیں کہیں پہ، ایک بچہ بھی کر لے، اس کو جو ہے وہ آپ پڑھ کے جو ہے وہ باوضو ہو کے جو ہے وہ آپ پڑھ لیں، اور پڑھ کے کاروبار کی طرف چلے جائیں۔ یا آپ کسی جو ہے وہ کام کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، کسی ایسے مسئلے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی جہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہو کہ جہاں سے انکار ہو جائے گا کسی مسئلے کو، کسی رشتے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس طرح کی جتنے بھی مسائل ہیں اپنے مسئلوں کے لیے اس وظیفے کو، خاص طور پر رزق کے جو مسئلے ہیں، اگر جاب آپ ڈھونڈنے جا رہے ہیں، جاب پر جو ہے وہ، ویسے بھی آپ نارملی جاب پہ یا کاروبار پہ جانے سے پہلے اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کو کاروبار میں خوب ساری ترقی بھی ملے گی، اور انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں کیسی برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ میرے دوستوں، اس عمل کو لازمی کیجیے گا، اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔